الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. محترم حاضرین، ہمارے تہوار کا موقع جاری ہے، عید الاضحیٰ اور اس کے بعد ایام تشریق. یہ وہ ایام ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے دن قرار دیا. ان دنوں میں حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں، ہر روز جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں، اور اس پورے دنوں میں، ان تمام ایام میں، مختلف اوقات میں مسلمانوں کو، وہ حجاج ہوں یا غیر حجاج، حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کریں، اس کی بڑائیاں بیان کریں، کبریائی بیان کریں، اس کی توحید کے نعرے بلند کریں. ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عید کے مخصوص موقع پر دوگانہ کی ادائیگی کے حد تک ہمارے یہاں تکبیرات کا اہتمام ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کے بعد. اس کے بعد ہم یہ عمل تقریباً مفقود پاتے ہیں، جبکہ سلف کے یہاں صحابہ تابعین کے ماحول کا آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ چلتے پھرتے ہر وقت وہ تکبیرات بلند کرتے تھے. یہ ان ایام سے متعلق تھوڑا سا تذکرہ کر کے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان دنوں کے حوالے سے سیدنا ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم السلام کا ذکر چھڑتا ہے، اور ہم یہ بات جان چکے، بار بار دہرا چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل نے سب کچھ قربان کرنے کا توحیدی عمل اور جذبہ دکھایا تو نتیجے میں ہر طرف سے اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی نصرت اور عبادت کے پردے ڈال دیے. پوری حیات ابراہیم ہم پڑھتے ہیں، قدم قدم پر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مخالفت کے بڑے بڑے عناصر سامنے آئے. وہ اپنے باپ، قوم، نمرود اور ظالم و جابر بادشاہ، لیکن کسی بھی مقام پر ہم یہ پاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر بے یار و مددگار نظر آنے کے باوجود کہ کوئی اسباب نہیں ہیں، طاقت و قوت نہیں ہے، فوج اور حکومت نہیں ہے، پھر بھی وقت کا بادشاہ، وقت کی طاقتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی، آگ انہیں جلا نہیں سکی، ان کی عزت پر ظالم بادشاہ ہاتھ نہیں ڈال سکا. کیسے؟ اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی. ہمیں سورۃ الانعام میں نے جو آخر کی آیتیں پڑھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم ہی کے جملے ہیں، کچھ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا تبصرہ ہے. پورا مناظرہ جو سیدنا ابراہیم نے بیان کیا، ذکر کیا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، یہ پورا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. ستارے کو کہا، ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. چاند نکلا، کہا یہ اس سے بڑا ہے، میں اس کو مان لیتا ہوں. پھر اس کے بعد کہا جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر اللہ نے مجھے راستہ نہیں بتایا تو میں گمگشتہ راہ اور بھٹکا ہوا بن جاؤں گا. حضرت ابراہیم نے یہ غور و فکر کے لیے نہیں، مناظرے اور اپنے مخالفین کے رد کے لیے کہا تھا. پھر اس کے بعد سورج نکلا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، سب سے بڑا ہے. جب یہ بھی ڈوب گیا تو اعلان کیا جو اصل مقصود تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں. اور تم جس کی عبادت کرتے ہو نا، میں اس کا انکار کرتا ہوں. تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان سے ڈروں جن کو تم نے
شریک ٹھہرا رکھا ہے. اسی سلسلہ کلام میں ان سے بیزاری کا ذکر کیا اور اللہ نے آگے کہا کہ وحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے مناظرہ کیا، ان سے جدال اور جنگ لڑائی کی. لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، ہاں کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جو ہے جھگڑا کر رہے ہو؟ ہاں وہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، یہ سورج چاند ستارے نکل کر ڈوب رہے ہیں، ان کو اس نے بنایا، تم ان کو پوج رہے ہو اور میں اس اللہ کو پوج رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ حضرت ابراہیم نے یا اللہ نے آگے تبصرہ کیا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ دونوں گروہ میں تم اور مجھ میں کون شخص ہے جو امن کا زیادہ حقدار ہے، سلامتی کس کے حصے میں آنی چاہیے. اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر علم ہے، سوجھ بوجھ ہے تو غور سے دیکھو کہ دونوں میں بچنے کے لائق کون ہے. ہاں حضرت ابراہیم نے کہا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اس سے پہلے کہا کہ میں کیسے ان لوگوں سے ڈروں، ان چیزوں سے ڈروں جس کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس پر اللہ نے کوئی سلطان، کوئی دلیل نہیں اتاری. وَلَا تَخَافُونَ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کے ساتھ تم ایسے لوگوں کو شریک کر رہے ہو، ان چیزوں کو شریک کر رہے ہو جس پر اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں. یہ غور سے آخری جملہ پڑھیے. دنیا میں اللہ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت و پوجا ہوتی ہے نا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. شرک کے باطل ہونے کی ایک دلیل، بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور توحید کی بے شمار دلیلیں ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، بغیر دلیل کے تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو لوگوں کو، ان سے میں ڈروں اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ جملہ یاد رکھیے. میں اس تناظر میں یہ واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آج سب طرف مسلمان سہمے اور ڈرے نظر آتے ہیں. وہ کتنا بھی اپنے آپ کو بے باک بتائے اپنے لوگوں کے درمیان، راستہ چلتے ہوئے، آفسوں میں، سفر میں، ہاں اور مختلف خاص موقعوں پر مسلمان خوف اور دہشت کا شکار ہے. عام مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے، وہ لوگ سوالیہ نشان کے ساتھ جو قائدین ملت کہلاتے ہیں، وہ آج اس قدر ڈرے اور سہمے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کے سلسلے میں غیروں سے سمجھوتے اور سودے بازیاں کر رہے ہیں. بابری مسجد کا قضیہ ہم نے دیکھا، گیان واپی والا ڈرامہ جاری ہے، اور ابھی یکساں سول کوڈ کی تلوار بالکل پوری طریقے سے لٹک چکی ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ابھی تازہ قریب کے بیان کو سامنے رکھیں تو اشارے نظر آتے ہیں، اور اس کے رد عمل میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی فوری اور ہنگامی میٹنگ بھی منعقد کی گئی. لیکن ایسے میں عوام تو عوام، خواص ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں اور خوف کا شکار ہیں. یہاں تک بیان آیا ایک قائد کہلانے والی شخصیت جن کے پیچھے ایک امت ہے. میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا، حیرت زدہ کہ لوگ کیسے ایسے لوگوں کو قائد بناتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. قائد خوف دور کرتا ہے، مسائل حل کرتا ہے، لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دیتا ہے. یہ تو خود سودے بازی کی طرف جا رہے ہیں. میں نے ایک دیکھا مدنی صاحب کی ایک کیسٹ میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یکساں سول کوڈ کے ماتحت زیادہ محفوظ اور پرامن رہیں گے. سنا آپ نے؟ یہ میرے الفاظ ہیں، تقریباً یہی بات ہے، لفظ بلفظ نہیں یاد ہے. زیادہ آخر میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ کسی اسلامی ریاست میں مسلمان اتنا محفوظ پرامن نہیں رہ سکتا، اس طرح کے الفاظ کہے، جتنا یکساں سول کوڈ کے ماتحت رہے گا. ہمارے یہاں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کی شرعی سنگینی کو سمجھ رہے ہیں، نہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہماری طرف آنے والی مصیبت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قائد صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور کون کہہ رہا ہے ان کے پیچھے سے، کیوں کہہ رہے ہیں. اور آپ کو میں یہ بہت واضح اس منبر رسول سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ کسی اسلامی ریاست میں ایسا امن، چین، سکون، حقوق نہیں مل سکتے جیسے یکساں سول کوڈ میں، یہ جملہ کفریہ جملہ ہے. کفریہ، کفر والا، اسلام سے خارج کر دینے والا. آپ نواقض ایمان اور نواقض اسلام، ہمارے یہاں بہت کم رواج ہے تعلیم حاصل کرنے کا عقیدے کی ان باتوں کو. عربوں میں آپ یہ جو میں نے جملہ کہا نا نواقض ایمان، چھوٹے بچوں سے پوچھیے
نواقض ایمان کیا کیا ہیں. محمد بن عبد الوہاب والی بات آپ کو سعودی عرب میں بچے بچے کو یاد نظر آئے گی. ہمارے یہاں بڑے بھی جانتے نہیں ہیں, یاد ہونا دور کی بات ہے. محنت نہیں ہے اور بڑے سمجھتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہے, ضرورت جبکہ اس کی ضرورت ہے. اس سے جہالت چلے گی نہیں اللہ کے یہاں. میں کسی پر طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ عقائد کے یہ بنیادی مسائل, لا الہ الا اللہ کے شرائط, تقاضے, اس کو توڑ دینے والی چیزیں ہمارے بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے. یہ ہم کہتے ہیں, سن کے گزار دیتے ہیں, سیریس کوئی لیتا ہی نہیں ہے. نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. عوام تو عوام, قواعد کا قائدین کا یہ حال ہے, سودے بازیاں کر رہے ہیں. اب اگر ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ کھل کے مرتد ہو رہی ہیں. ہاں, یہ چھپے لفظوں میں, اشارے کنایوں میں ارتداد کا اظہار کر رہے ہیں. ارتداد والی بات تو کہہ رہے ہیں اور قائد کے قائد ہیں. لوگ ان کو بڑا مانیں گے, ان کا دفاع کریں گے. کتنی حیرت کی بات ہے. میں نے عید کے خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعات ہم جانتے ہیں. کیا حضرت ابراہیم کا واقعہ یہ قائدین جان رہے ہیں؟ عوام کی بات چھوڑیے. ہاں, بڑے بڑے لوگ یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں. قوم سے اکیلے کھڑے ہیں سامنے. ہاں, وقت کا نمرود سامنے, اس سے مناظرہ کیا. قوم سے, باپ سے جو جھگڑا کیا اور ان کو توحید کی دلیل پیش کی. تمہارا قانون نہیں چلے گا, یکساں سول کوڈ یا کوئی بھی نام اس زمانے میں جو بھی کہا جائے. میں کیسے ڈروں ان لوگوں سے جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرایا, جبکہ اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور تم اس اللہ سے نہیں ڈرتے جن کا تم شریک ٹھہرا رہے ہو بغیر دلیل کے. یہ بولنے کی طاقت قوت قائدین میں اگر نہیں ہے تو وہ قائد کس کام کے؟ حضرت ابراہیم کی زندگی میں عام انسانوں کے لیے بھی سبق ہے, قائدین کے لیے بھی. اللہ رب العالمین نے ان کو ان لوگوں کا امام بنایا تھا. تو انہوں نے سوال کیا آگے, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, امن کا حقدار کون سا فریق ہے, کون سی جماعت دونوں میں, تم میں اور ہم میں کون ہے جو امن کے, بچنے کے اور سلامتی کے لائق ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر علم والے ہو تو بتاؤ. علم ہو, لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہم خوش ہیں کہ علم نہیں ہے. ہاں, ہمارے یہاں لوگ جہالت پہ فخر کرتے ہیں اور اس غلط فہمی کے شکار ہے کہ ہم کو بہت معلومات ہے. یہ بنیادی بات, میں نے جو بات کہی ابھی لوگ بیان کریں گے تو اس کو بھی لوگ سرسری لیں گے. چھوٹی بات ہے یہ کہ کفریہ بات میں نے کہا کہ ایک قائد بیان کر رہا ہے عوام میں. اب لوگوں کو کیا میسج جائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کیجئے رک کر کہ ایک لڑکی یہ سوچتی, اس کو یہ کلپ ملے, کہا میں نے اگر غیر مسلم سے شادی کر لی تو کون سا گناہ کیا. ہاں, ہمارے قائد کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں آپ محفوظ رہیں گے, غیر اسلامی قانون کے تحت محفوظ رہیں گے. یہ وہ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو عمل کر لیا. تو آپ ان کو مرتد کہہ رہے ہو اور ان کو قائد بنا رہے ہو. یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ میں کسی کو واقعی شخصی طور پر وہ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوف اور دہشت کی علامت ہے. ہر طرف ڈر ہے, خوف ہے. حالانکہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے تو اکثر قرآن و حدیث کے یہ نصوص آپ کے سامنے آتے ہیں کہ اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کریں گے, اللہ سے بیزاری اور دوری اختیار کر لیں گے, دین سے بیزاری اختیار کر لیں گے, اللہ سے دوری اختیار کر لیں گے, تو اللہ رب العالمین پھر اب کے لشکر میں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے تباہی کا اعلان ہو سکتی ہے, سبب ہو سکتی ہے. حضرت ابراہیم کا یہ سبق پڑھیے, کہہ رہے ہیں ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. آگے کہا امن کس کے لیے ہے, سلامتی کس کے لیے ہے. آپ بار بار یہ آیت سنتے ہیں توحید کے فوائد میں, فضائل میں, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی, ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. ہاں, اولئک لہم الامن, انہی کے لیے امن ہے, وہ مہتدون, اور یہ ہدایت والے ہیں. ایمان اور ایمان کے ساتھ ظلم کا نہ ہونا. ظلم کی تشریح شرک سے کی گئی اور گناہوں سے بھی کی گئی, دونوں صحیح ہیں. جو جتنا زیادہ اپنے ایمان کو اس کی ضد سے, بڑی ضد جو ہے شرک ہے, کفر ہے, اگر شرک اور کفر آ گیا تو ایمان ٹوٹ پھوٹ گیا, بچا ہی نہیں. گناہ آیا تو ایمان میں کمی ہوگی. تو جس قدر جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر اس کے لیے امن اور سلامتی ہے, اور جیسے جیسے ایمان میں کمی ہوگی اسی قدر وہ امن اور سلامتی سے دور جائے گا. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, غیری اپنے ذاتی خیالی اور فلسفے والی بات نہیں ہے. اللہ کے ارشاد کی روشنی میں
کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ظلم و گناہ اور شرک نہیں ملایا، ان کے لیے سلامتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سیدنا ابراہیم کو سب مل کے بھی آگ میں نہیں ڈال سکے، رسوا نہیں کر سکے۔ پریشانیاں آتی ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، ایک مومن بندے کے لیے امتحان آتا ہے، رسوائیاں نہیں آتی۔ ہمیں رسوائیاں آ رہی ہیں حصے میں، پریشانیوں کے ساتھ ساتھ۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہ کرے ان کے لیے امن ہے۔ اس تناظر میں ایک بات میرے سامنے، میرے ہاتھ میں شیخ عبدالرزاق کا ایک خطبہ ہے، اس کا عنوان انہوں نے لگایا الاستنصار بالدعاء، دعا کے ذریعے سے مدد طلب کرنا، اور بڑا پیارا ٹاپک ہے اور بہت کم وقت بچا ہے۔ ہاں، کہ آدمی کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں، اخیر میں خطبہ ثانیہ میں علامہ ابن تیمیہ کا بڑا پیارا قول نقل کیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے حق میں کہا کہ قلوبہم الصادقہ و ادعیتہم الصالحہ، کہ مسلمانوں کے سچے دل اور ادعیتہم الصالحہ ہی العسکر الذی لا یغلب والجند الذی لا یخذل، کہ مسلمانوں کے سچے دل، قلوب صادقہ اور صالح نیتیں، صالح دعائیں، یہ ایسا لشکر ہے جس کو شکست نہیں دی جا سکتی اور جو بے سہارا نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا ہتھیار مسلمان کے پاس دعا ہے۔ یہ میں اس تناظر میں بتا رہا ہوں، آج مسلمانوں میں جو خوف ہے اور ایسے مراحل آتے ہیں کہ اجتماعی قوت نہیں ہے، ہم اور آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں بے بس ہیں، اور اخبارات پڑھیے، مسلمانوں کے مراسلے، بیانات، مضامین تو خود بھی ڈرے سہمے نظر آتے ہیں، اصحاب قلم اور لوگوں کو بھی ڈراتے ہیں کہ ہمارے خلاف ایسا ہو رہا ہے، یہ منصوبہ بن گیا، یہ سازش ہو رہی ہے، اور ایک نیا بیان، نیا مسئلہ کوئی چھیڑتا ہے، ہم اس کا دفاع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک فلم بنائی جاتی ہے، ابھی کہہ رہے ہیں کہ نئی کوئی فلم آ رہی ہے، حوروں پہ آ رہی ہے، ہاں، اور کچھ اور موضوعات پر آ رہی ہے، کچھ آ چکی ہیں، دہشت گردی سے متعلق، اسلام اور مسلمانوں اور یہ جھوٹا لو جہاد پر، یہ چیزیں زیر بحث ہیں۔ ہم ہر بات نیا موضوع چھیڑتے ہیں ان کے تیار شدہ پروگرام کے مطابق وہ لوگ، اور ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، تھوڑا موڑا دفاع کرتے ہیں، میڈیا میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے، اور مسلمان سمجھتا ہے ہم بے بس ہیں۔ آپ اور ہم بے بس نہیں ہیں، اگر کوئی طاقت بھی نہیں ہے، اجتماعی قوت بھی نہیں۔ ہاں، یہ بات ہے کہ مسلمان غافل ہے۔ ہاں، علامہ اقبال نے تصویر درد کے نام سے ایک نظم لکھی تھی، لمبی چوڑی، اس کے جو اشعار ہیں ایسا لگتا ہے اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے۔ ہاں، کیا چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، ہاں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ ہاں، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں آسمان میں، لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے بجلیاں ہمارے آشیانوں پر، ہمارے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے۔ انادل سے مراد یہاں مسلمان ہیں۔ ہاں، انادل باغ کے سماج اور معاشرے کے مسلمان جو ہے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ کیا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا وطن کی فکر کرنا تھا، مصیبت آنے والی ہے۔ ہاں، وطن کی بجائے ملک کے ساتھ ساتھ دین بھی، کہ دین کی فکر کرنا تھا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، لوگوں نے بدل دیا اے ہندی مسلمانوں، اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے بعد جو بات کہی وہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ خاموشی کہاں تک، لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ یہ مسلمان کا کیسا زبردست ہتھیار ہے، کتنا بھی بندی بنا لیا جائے، کتنا بھی روک ٹوک کر اس کو گھیر دیا جائے، مسلمان سے یہ ہتھیار نہیں چھینا جا سکتا۔ میں نے اس سے پہلے شاید بیان کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے، فنادی فی الظلمات، قرآن نے کہا کہ تاریکیوں میں انہوں نے پکارا۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تاریکی، سمندر کا اندھیرا، پھر اس کے بعد رات کا اور بدلیوں کا اندھیرا۔ ان تاریکیوں میں آپ سوچئے کہ کوئی نیٹ ورک وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے پاس تھا، دنیا کے لوگوں سے کوئی کنیکشن، کوئی مدد مانگ سکتے تھے؟ وہاں اس مچھلی کے پیٹ میں پکارے، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ زاوت ذنون حضرت یونس کو کہا گیا، مچھلی والے، ان کی دعا ایسی ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے۔
اس وقت حضرت یونس تنے تنہا، کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہیں ہے. ہم اتنے بے بس ہیں کیا؟ ہاں، اللہ رب العالمین نے وہاں بچایا یا نہیں بچایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام اتنی بیماری کے پریشانی کے شکار ہوئے، انتہائی مالدار، انتہائی. ان کی تفصیلات جو توریت و انجیل کے حوالے سے نقل کی کہ کتنے جانور، کتنے بیل، کتنے اونٹ، کتنے گدھے، کتنے بار برداری کے جانور، کھیتیاں اور کیا کیا مویشی تھے. ہاں، بڑا خاندان، سب خاندان کے لوگ جدا ہو گئے، سارا مال تباہ ہو گیا، تنہے تنہا بیماری میں اکیلے ہیں. قرآن نے کہا کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے شفا دی، بدل دیا. ایک بیوی کے بعد اور بھی اہل و عیال، پہلے سے زیادہ جمگھٹا بڑھ گیا خاندان کا، اور پہلے سے زیادہ مال عطا کر دیا. کیا اسباب تھے اور کون سی سیاسی طاقت بنائی؟ کون سا غیروں سے جو ہے سمجھوتا کیا، شرک کو قبول کیا، ارتداد اختیار کیا؟ نہیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے لو لگائی. اب یہ تو ایک عام اور انفرادی معاملہ ہے. دشمنوں اور خطرات کی جو بات ہے، ہمارے خلاف منظم سازش ہو رہی ہے. ہاں، پورے ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جگہ جگہ مارے کاٹے پیٹے جا رہے ہیں، عزت نفس پر حملے ہو رہے ہیں، ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے. کہیں جسمانی اور مالی طور سے براہ راست حملے ہیں، تو کہیں ہمارے عقیدے اور ہمارے افکار و مناہج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ جو اچھل کود مچاتے ہیں کچھ نوجوان، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، ہاں، قادیانیت کے اعتراضات کو ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں. ابھی محرم الحرام آ رہا ہے، عید الاضحیٰ گیا نہیں، ہاں، تو نہ ماتم اور نوحہ شروع ہوگا. اسلام کے خلاف سازش کا نتیجہ رافضیت کے رنگ میں اسلام کے خلاف سازش جو ہے ہمارے گھروں میں بولے گی. ہاں، حب آل بیت کے نام پر صحابہ کرام کی بے عزتیاں کی جائے گی. اور کچھ لوگ ہمارے درمیان سے سنی کے نام پر، اہل سنت جو شیعہ نہیں ہے بظاہر، شیعہ اور یہودیوں کے ایجنٹ جو ہے بولیں گے ہمارا نوجوان ان کے اعتراضات کو فارورڈ کرے گا، پھیلائے گا، بحث کرے گا، جس سے کوئی لینا دینا نہیں. جن احکامات کو بیان کیا گیا وہ کبھی عمل نہیں کرتے، جن سے لینا دینا نہیں ہے اس پر بحث کرنا، قابلیت کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے ہاں کامن ہے. یہ قوم کی پستی، انحطاط اور تنزلی کی بہت بڑی علامت ہے کہ مفید کاموں کو چھوڑ کے غیر مفید میں، جن کاموں سے ہمارا واسطہ نہیں، جو ہمارا دائرہ عمل نہیں، اس میں لگ جانا. حکومت کی باتیں ہمارا چلتا پھرتا آدمی کرے گا جو اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتا. وہ سعودی عرب اور فلاں حکومت کو مشورے دے گا کہ انہیں ایسے کرنا چاہیے، وہاں کیا حالات ہیں ہمیں خبر ہی نہیں ہے. یہ کتنی پستی، بیوقوفی اور جہالت و حماقت کی بات ہے. ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے جو دائرہ کار ہے اس میں رہ کر اللہ رب العالمین کے دین میں بھرپور رہنمائی موجود ہے. ہم اگر اپنے آپ کو کسی بھی حالت میں بے بس محسوس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سب سے بڑا صلاح اور ہتھیار دعا ہے. ایسی دعا جس میں اللہ رب العالمین سے جذبہ صادق اور سچے دل سے جو ہے لو لگائی جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے. ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن روز جھوٹ بول رہے ہیں ہر رکعت میں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے. کوئی کسی اور کی بھی عبادت کر رہا ہے، نفس کی عبادت، پیروں کی عبادت، شخصیات کی عبادت، اماموں کی عبادت، اور کہیں تو مشرکین کی طرح جو ہے قبروں پہ اور مزارات اور مشاہد پہ جا کے سجدے، نذر و نیاز اور کیا کیا کر رہے ہیں. یہاں کوئی کسی کے پیشانی پہ بل نہیں آتا. ہمارے یہاں لوگ واٹس ایپ پہ علماء کی اصلاح کر رہے ہیں. ابھی کسی سے میں نے مذاق میں کہا تھا کہ اہل حدیث علماء کی رہنمائی کرنے والے بہت لوگ ہیں. کچھ لوگ ہنسے، کچھ لوگوں کو سمجھا ہی نہیں شاید. ہمارے ہاں علماء کی رہنمائی کرنے والے ہیں. علماء سے اگر کوئی تھوڑا موڑا معاملہ آگے پیچھے ہو گیا تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. ان کی آنکھوں کے سامنے شرک ہو رہا ہے، بدعت و خرافات ہو رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم سے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ سے پوچھا جائے گا، جو پوچھا جائے گا اس کی فکر نہیں ہے آپ کو. اور تھوڑا موڑا اگر کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کو اسلام اور غیر اسلامی مسئلہ اور دین کی اشاعت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بات پھیلتی ہے. پھر واپس آتا ہوں کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اور ایسی دعا میں نے کہا جس میں اخلاص ہو، اللہ سے لو لگائے گا. مسلمان بندہ اللہ کے سامنے علاوہ کسی کے سامنے التجا اور گڑ گڑانے والی فریاد نہیں کرتا. اگر ہم اس فریاد کے ساتھ زمین پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں والا جو جملہ ہے یہ بہت اہم ہے. شیخ عبدالرزاق نے کہا کہ دشمنوں کے خلاف اللہ سے مدد مانگنا
ہماری دعاؤں کا، ہمارے انبیاء کی سیرت کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ روزانہ رات میں اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص کسی بھی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آج کل اہل حدیث حلقوں میں دیوبندی بریلوی چھوڑیے، ان کے یہاں پہلے سے معاملہ بگڑا ہوا ہے، رقیے کا بڑا رواج چل رہا ہے۔ میں ایسا مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں کہ اگر ایک ایمان والا، توحید والا صبح و شام کے اذکار، سونے کے وقت کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، نماز کے بعد کے اذکار، ان دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کرے تو شیطان اور اس کا جو پورا لشکر ہے آپ سے دور دور رہے گا۔ پھر کسی جادو کا، کسی آسیب کے اثرات کا اور اس طرح ہو جانا کہ کوئی علاج ہی نہ ہو، بہت مشکل بات ہے۔ ہاں، اللہ کی آزمائش آئے گی عارضی طور پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، منکرین حدیث اس میں کہ کیا دعائیں نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ کی مشیت جب طے ہوتی ہے تو اسباب چلے جاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ بخار سے اچھے کرنے والی دعا بخار میں کام نہیں کرتی اگر موت کا وقت آ گیا۔ بقرات یا سقراط کہتے ہیں کہ اس نے پیچش کی دوا بنائی تھی لیکن پیچش ہی میں مرا۔ یہ توحید کی دلیل ہے کہ اسباب پر حکمرانی اللہ کی ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمن الرسول یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ کافی کاہے کے لیے ہوگی؟ ہر شر سے کافی ہوگی، ہر مکروہ سے بچانے کے لیے، ہر فتنے، شیطانی شرور، جادو ٹونا، ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہوگی آمن الرسول کی تلاوت رات میں۔ آپ رات میں یہ پڑھتے ہیں، آپ محفوظ ہو گئے۔ شیخ نے کہا کہ ان دعاؤں میں آمن الرسول کے اخیر میں اللہ رب العالمین کے جو آخری جملے ہیں وہ کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ پوری دعا کے تذکرے کا موقع نہیں ہے کہ تو ہمارا مولا ہے، اللہ تو ولی ہے، ہر معاملے میں دنیا اور آخرت کا جو بھی معاملہ ہے تو ہی رکھوالا ہے، تو ہی نگہبان ہے، تو ہی آقا ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر لوگوں کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ یہ روز کی دعا میں مسلمان کے ہونا چاہیے کہ کافروں کے خلاف اللہ مدد فرما، مطلب دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی پناہ اور بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ توحید ہو۔ ہم اس بات پر، اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ دعا کے آداب کیا ہیں، قبولیت کی شرطیں کیا ہیں۔ ہمارے یہاں دعا، ایک قوم یہ بھی ہے کہ پوری قوم کو فضیلتیں بتا رہی ہیں، یہ فضیلت وہ فضیلت، اور ایسے بتاتی ہے کہ ایک طرف آپ دعا، عبادت، نفل کی فضیلت پر عمل کریں، دوسری طرف اس کو تباہ کرنے کا عمل بھی کریں تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ کسی کا حق مار لیا، سود بیاج کا لین دین کر لیا، نشہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، ڈونیشن لے رہے ہیں، اور ایسی ساری چیزیں جو شریعت کے خلاف ہے کرتے رہیں، فضائل پہ عمل کریں، معاف۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی تباہی کی وجہ ہے۔ دین کے نام پر تباہی اور بربادی پھیلائی جا رہی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ شرک اور بدعت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے یہاں فضائل کے نام پہ بیان کرتے ہیں یہی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جائے۔ وہ جھوٹی حدیث، حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا وسیلہ، حق کا وسیلے سے دعا مانگی، فضائل اعمال میں موجود ہے، مستدرک حاکم کی، جو محدثین جھوٹی حدیث کہتے ہیں۔ قبر پرستوں کے یہاں یہ تھی، بزرگوں کی اور ان کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہمارے دیوبندی حضرات اصلاح کر لیں، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، شرک ہے۔ امام حنیفہ اور امام یوسف، امام محمد بھی کہتے ہیں کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں۔ کون سا دین مانتے ہیں آپ؟ اب آپ شرکیہ دعا مانگ رہے ہیں، بدعت کے ذریعے سے مصیبت ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دعا مانگنی ہے تو بدعت والی دعا، اجتماعی ذکر، آیت کریمہ کا ورد کہاں سے لائے آپ؟ میڈ ان انڈیا، اللہ اور رسول سے ثابت نہیں ہے۔ یا تو دعا کریں گے نہیں، یا تو دین پر عمل کریں گے نہیں، کریں گے تو بدعت والا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل۔ ہر جمعہ میں اللہ کے رسول فرماتے تھے ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت کی گمراہی سے مسائل حل ہوں گے۔
اور یہ یاد رکھیے، یہ جو بناوٹی دعائیں ہمارے یہاں چلتی ہیں نا، اس کو چھوڑ دیجئے. ہاں، سلف میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ بابرکت، سب سے زیادہ مفید دعائیں اللہ کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو دعائیں وارد ہیں، اس سے بہتر دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ قرآن و حدیث سے ثابت دعائیں مانگتے ہیں تو کوئی غلطی کا بھی امکان نہیں ہے. ایک تو اتباع ہوتی ہے قرآن و سنت کی، یہ ایک اجر ملے گا آپ کو جب یہ دعا مانگتے ہیں. دوسرے یہ کہ بہت ساری دعائیں ایسی بنائی گئی ہیں جس میں ناجائز چیزیں ہیں، ناجائز حوالے ہیں، شریعت کی مخالفت ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے قرآن و حدیث کی دعا پڑھیں گے تو. لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دعا ثابت ہے یا نہیں. وقت نہیں ہے لیکن مضمون بہت لمبا چوڑا ہے. شیخ عبدالرزاق نے مثالیں دی ہیں قرآن سے اور انبیاء کے سے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جب حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے جھٹلایا سورہ قمر میں کہ جھٹلایا اور ان کو کہا کہ مجنون وازدجر، اور انہیں جھڑکا گیا، ستایا گیا، بھگایا گیا، نبی اولو العزم رسول صاحب عزم، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار، یہ مثال دے رہا ہوں کہ دشمن کے مقابلے میں دعا ہمارا ہتھیار ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، قرآن نے نقل کیا، ان کے دشمنوں نے جینا حرام کر دیا، دعوت دینے کے مقابلے میں ان کو ستایا، پریشان کیا، جھڑکا، قرآن نے نقل کیا. تو دعا کی انی مغلوب، میں بے بس ہوں، پروردگار میں بے بس ہوں، مغلوب ہوں، مجھ پر لوگ چھائے جا رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں. فانتصر، لہذا تو میری مدد فرما. نتیجہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، چنانچہ نتیجے میں ہم نے آسمان سے جو ہے موسلادھار زور کی بارش کے ذریعے سے ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا. سورہ قمر کی آیتیں ہیں، پڑھیے. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے اور چند لوگ جو قوم کے انگلیوں پر گننے والے چند لوگ تھے، شرذمۃ قلیلون قرآن نے کہا، کوئی طاقت قوت نہیں تھی، گرے پڑے چھوٹے لوگ تھے بیچارے. ہاں، قوم کے سردار عام طور سے حق کا ساتھ دینے والے بظاہر چھوٹے ہی لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ مخالفت کرتے ہیں اور درمیانی لوگ بڑے لوگوں کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. ہاں، وہ سمجھتے ہیں دونوں طرف تعلق رکھا جائے، کیوں جھنجھٹ میں پڑے، یہ عقل مندی ہے، مصلحت ہے، ان کی طاقت ہے تو ان کے ساتھ رہیں. ہاں، کمزوروں کو بھی کہے کہ ہاں صحیح تو آپ ہی ہیں لیکن ہم لوگ کھل کے ساتھ نہیں دے سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہمارے سماج میں نظر آئے گا. ہاں، بھول جائیے ہم بہادر ہیں، نہیں ہیں. جب آپ چھوٹی باتوں میں مسلم سماج میں حق کا ساتھ نہیں دیتے تو آپ اس بات کی توقع کیسے کرتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا، ہمارے خلاف قانون بنایا جائے گا، جو ہم کھا رہے ہیں آگے اس سے بھی روک دیا جائے گا، تو ہم کھڑے ہو کر یا کوئی ہم سے کوئی مقابلہ کر کے اس سے روک لے گا. ہاں، وہ منظم طریقے. جب ہم اللہ سے تعلق نہیں رکھتے، ہم توحید کو اختیار نہیں کرتے، اس معاملے میں سنجیدہ بھی نہیں ہے، ہم کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. اتنے بڑے خطرات ہیں مسلمانوں میں، کتنے جن کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیسے خطرات سے دوچار ہیں. جب آپ کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے تو پھر ایک دن ڈنڈا آئے گا، چلے گا، آپ کا گھر بھی ٹوٹے گا، آپ کے گھر پہ بھی بلڈوزر چل سکتا ہے، آپ کا بچہ بھی گرفتار ہو سکتا ہے، آپ کی جائیداد اور پراپرٹی بھی آن کے آن میں تباہ ہو سکتی ہے، ہم بلڈنگ سے سڑک پر آ سکتے ہیں. پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بچے مرتد ہوں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو دین بہت معلوم ہے، درس کی کیا ضرورت ہے، قرآن اور حدیث سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، عقیدہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو نتائج تو یہی آئیں گے. پروردگار سے مانگے تو ہاتھ خالی نہیں لوٹتا. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کو فرعون نے کیسا خطرے میں مبتلا کیا تھا، کس طرح کی خوف اور دہشت تھی. ہاں، نرینہ اولاد کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو چھوڑتا تھا، قید و بند کی صعوبتیں، ہاں، معمولی سے جرم پر اٹھا لیا جانا، کوئی بولنے والا نہیں. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت ہارون نے بھرپور کوششیں کی، دعوت و تبلیغ کی، کیا کچھ نہیں کیا. آخر میں یہ دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، پروردگار ان کے مالوں کو کے نام و نشان کو مٹا دے. ہاں، اطمس کا مطلب ہوتا ہے مٹا دے، اس کا نام و نشان ملا دے. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالم، تو لہٰذا اب ان کو ایمان کی توفیق ہی نہ ملے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اب اتنی شدت اور سختیاں اختیار کر لی کہ پروردگار اب ان کو توفیق سے محروم ہی کر دے. اور یہی ہوا. فرعون ڈوبتے ڈوبتے کہنے لگا
आमन तो बेरब मूसा व हारून, कि मैं रब मूसा और हारून से, लेकिन अजाब के अलामत, मौत की पूरी अलामतें ज़ाहिर हो चुकी थी। ऐसा हो जाने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, ईमान का दरवाज़ा बंद हो जाता है, उसके बाद ईमान लाना फ़ायदेमंद नहीं होता। चुनांचे हज़रत जिब्राइल ने उसको मारा और कहा अल-आना वक़द असैत मिन क़ब्ल, अब ईमान ला रहा है जबकि इससे पहले तूने नाफरमानियाँ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जिक्र है। फिर जालूत और तालूत के वाक़े का तज़किरा किया, बगैर तफसीरे के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। बनी इसराइल की एक नेक जमात जिसमें हज़रत दाऊद भी थे नबूवत से पहले, जब जालूत का सामना हुआ तालूत के साथ में लश्कर में, सूरह बकरा दूसरे पारे के इख्तिताम पर देखिए ये वाक़या जिक्र है। हाँ, जब मामला ऐसा हुआ कि सामना हुआ जालूत का, तालूत के लश्कर का, तालूत के लोग बनी इसराइल की छोटी जमात थी, चंद लोग कुछ कहते हैं 313 वो भी थे, हाँ, जिसमें हज़रत दाऊद भी थे। जो मुकाबला हुआ, तो जब जालूत के सामना हुआ, मुकाबला हुआ और उसके लश्कर का, कालो, तो उन्होंने दुआ की रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, परवरदिगार हमको सब्र दे, अफ़रिग़ अलैना सब्रा वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे, वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफिर लोगों के ख़िलाफ़ तू हमारी मदद फरमा। किसकी दुआ? ये तालूत के लश्कर की। हाँ, फिर उसके बाद है अल्लाह तबारक व तआला ने आगे क्या फरमाया कि अल्लाह ने उनकी मदद की, फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इन लोगों ने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी। व क़तल दाऊद व जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया जो उनका बादशाह और सिपह सालार था। अल्लाह ने मदद फरमाई। ये जिक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता है। दुआ मांगी, अल्लाह ने गलबा दिया। कम तादाद में थे, कम वसाइल थे। इसी तरह कुरान ने कहा वकाअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहू रिब्बिय्यून कसीर, कितने बहुत से अंबिया ऐसे हैं जिनके साथ बड़े अल्लाह वालों ने जिहाद किया, मुकाबला किया। हाँ, फमा वहानु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाह, तो अल्लाह के रास्ते में उनको जो तकलीफ़ें और मुशक्क़तें झेलनी पड़ी, उसकी वजह से न तो उन्होंने हिम्मत हारी, वमा ज़अफ़ू, और ना ही कमज़ोर पड़े, हाँ, दबे नहीं, वमा ज़अफ़ू वमस्तकानु, और ना ही दबे वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। हाँ, फिर उसके बाद कहा वमा काना क़ौलुहुम इल्ला अन क़ालू रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना। उनकी बात, उनकी ज़बान पर यही था कि परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, और जो कुछ हमने अपने मामले में इसराफ़ किया है, हद से तजावुज़ किया है, उसकी माफ़ी दे दे, और हमारे कदमों को जमा दे। और आखिरी जुमला है वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और काफिर लोगों के ख़िलाफ़ तू हमारी मदद फरमा। और भी मिसालें हैं। मैं एक आखिरी बात कह के बात को समेटता हूँ ख़त्म करके, कि एक मिसाल ये तो पिछली उम्मतों की है, और भी बहुत सी मिसालें हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में देखिए, मक्की ज़िंदगी में तो मुकाबले का मामला ही नहीं था, ताकत ही नहीं थी। आपने दुआएं की, कितना सताया। अबू लहब ने, अबू जहल ने, पूरी कौम ने बायकाट किया। मुसलमानों में जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनको कैसे कैसे सताया गया। मक्का की वादियों में उनकी चीख व पुकार गूंजती थी। हाँ, बायकाट होता था, बच्चे बिलबिलाते थे, भूख से तड़पते थे। हाँ, हम उन तकालीफ और परेशानियों का उश्रे अशीर भी नहीं देख रहे हैं। इन सब के बावजूद कदम कदम पर हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का जवाब। हाँ, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद ला दो, दावत से पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, कोई सौदेबाजी दीन में नहीं होगी, यकसा सिविल कोड नहीं चलेगा यहाँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन मैं नहीं मान सकता। मजबूर किए जाएं, अगर आज नाफिज भी हो जाए, हम जो है जितनी ताकत रखते हैं उतने पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे गिरफ्त नहीं करेगा। लेकिन हम झुक कर गैरुल्लाह को मान ले में, शिर्क के अमल को इख्तियार कर ले में, दिल से उसको कबूल कर ले में, ये बयान देवे कि उसको कबूल कर लिया जाए, ये इस्लाम, इसकी इजाज़त यहाँ, इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोड़िए, आप तो साहिबे असर थे, आप बनी हाशिम के ख़ानदान से थे। कुरैश की बुनियाद पर, अबू तालिब वगैरह की बुनियाद पर लोग आपका लिहाज करते थे। उनको देखिए जो इस्लाम कबूल किया, हज़रत बिलाल, हज़रत खब्बाब, हज़रत सुमैया, अम्मार, हाँ, इनके साथ क्या सलूक किया गया। हाँ, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इस्लाम की पहली शहीदा खातून, सख्तियाँ कर रहा है अबू जहल, हमारे दीन पर वापस लौटाओ, यहाँ तक के उनकी शर्मगाह पर बरछा मार के शहीद कर दिया। ऐसी कोई सख्ती का तस्वुर हम आज कर सकते हैं क्या? क्या झगड़ा था? वो अपना दीन तो ही मनवाना चाहते थे ना।
ہمارے یہاں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے قائدین بیان دے رہے ہیں کہ دوسروں سے سمجھوتا کر لیں، ان کا کوڈ جو ہے اختیار کر لیں، جو تھوڑا موڑا آئلی اور خاندانی قانون کی اجازت ملی ہوئی ہے اسے بھی ختم کر دیں۔ یہ سودے بازی، یہ سمجھوتا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، وہاں آپ دیکھیے، کعبہ میں آپ کے اوپر اوجھ ڈالی گئی، آپ کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا گیا۔ جب اوجھ ڈالی گئی، آپ نے اس وقت چند لوگوں کے لیے بد دعا دے دی کہ اے اللہ تو ان کو پکڑ لے۔ ان میں سے سوائے ابو لہب کے سب لوگ قبر جو ہے بدر میں قتل کیے گئے۔ اور پھر ابو لہب سے متعلق کیا ہوا ہم جانتے ہیں۔ مکہ کی سے ہجرت کرنی پڑی آپ کو۔ کتنی میں ہجرت کرنے کا بھی معاملہ کیوں پیش آیا؟ تنگی، پریشانی، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ یہاں بھی جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد بدر میں جب مقابلے کا موقع پیش آیا، رات میں آپ دعائیں کر رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک ما وعدتنی، انشدک اے اللہ تیرے وعدے کا میں تجھ کو حوالہ دیتا ہوں، پروردگار تو نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے، تو نے جو مدد کا یقین دلایا کا وعدہ فرمایا ہے، مجھے مدد کر۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں پھر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے نا، کوئی خاطر میں نہیں لاتا۔ اطراف کے مشرکین، قذاقین، ڈاکو، وہ بھی مدینہ پر چڑھتے، مکہ کے مشرکین تو چڑھ ہی رہے تھے، یہودی بھی خاطر میں نہیں لاتے، کوئی نیا آدمی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت تو اور خطرناک حالات تھے۔ یہاں ہم حق کا ساتھ مسلمان ہو کے دینے کے لیے تیار نہیں، کافروں سے امید رکھے اسلام میں داخل ہوں گے جبکہ مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، نہیں ہوتا یہ۔ اس لیے آپ نے دعا کی، کیا ہوا؟ آپ نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری اس فریاد کو قبول کیا، دشمنوں کے مقابلے میں دعا۔ لیکن اپنا کردار، یہ خاص بات کہ ہم جو کر سکتے ہیں ہم کو وہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، خانقاہ میں، گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میرا ایسا کر دے، میرا ویسا کر دے، مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان پر جو ہے ابابیل بھیج دے، پرندوں کے جھنڈ، اور فلاں کر دے، بلکہ آپ جو طاقت تھی اس کے مطابق صحابہ سے مشورہ کر کے، پوری جنگی تدابیر کو اختیار کر کے، جو بھی وسائل تھے، جو بھی تعداد تھی، میدان میں پہنچے، اپنی کوشش کی، مقابلے کے لیے تیار کیا، اور اس کے بعد دعا کی۔ صرف بغیر کوشش کے گھر میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنا، اور کوشش کر کے اللہ سے نہیں مانگنا، یہ بھی غلط۔ ایک مومن بندے کے یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ہماری طاقت میں جو ہے کچھ نہیں ہے تو کم سے کم دعا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں اگر آپ بند ہیں تو وہاں صرف دعا کر سکتے ہیں، کچھ اور نہیں، وہاں دعا کیجئے۔ اگر چلتے پھرتے ہیں تو آپ اور ہم جو کر سکتے ہیں، آپ اور ہم نماز تو پڑھ سکتے ہیں، تہجد تو پڑھ سکتے ہیں، دعا کی قبولیت کے اوقات ہم جانتے ہیں، ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا سکتے ہیں۔ آپ اور ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دعا کن وجہوں سے قبول نہیں ہوتی، شرک سے، حرام خوری سے، رشتہ کاٹنے سے، جلد بازی کرنے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دینے سے۔ یہ جتنے جملے میں نے کہے سب پر دلیلیں موجود ہیں کہ اگر یہ اسباب ہیں آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں برائیاں ہو رہی ہیں اور آپ نہیں روک رہے طاقت وقت رکھتے ہوئے، تو آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب ہمارے گھروں میں بچے موبائل لے کر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا ہے، گزر جا رہا ہے، ہم خاموش ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ بول دیا، سمجھ لیے سفر سے سبک دوش ہو گئے۔ نہیں، ہمارے پرانے لوگوں کو دیکھیے، بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھی، اور ہماری مائیں، جن ماؤں نے یہ سختیاں کی، ان کا بچہ نماز چھوڑنے کی بھی نہیں سوچتا بڑا ہونے کے بعد۔ یہ تربیت کا ایک عنصر تھا، دین اور عقیدہ سکھایا جاتا تھا، انبیاء کے واقعات بتائے جاتے تھے جس سے لوگوں کو حوصلہ ملتا تھا۔ آج ہمارے قائدین کو ضرورت ہے کہ ہم وہ واقعہ بتائیں جو سودے بازیاں کر رہے ہیں۔ بہرحال مختصر یہ وقت ختم ہو گیا، زائد ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ اور بھی مضمون تھا، انشاءاللہ آئندہ اس پر گفتگو کریں گے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خوف اور دہشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، بہت سے لوگ دین سے دور ہیں، بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں اور آنے والی ہیں، اشارے کیا ہو رہے ہیں کہ ہم پر کون کون سی افتاد پڑھنے والی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہے۔ جو احساس رکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں۔ اتحاد و اتفاق کی صدائیں تو نام بیکار ہیں۔ جس کا جو مسلک ہے اس پر ہم چھیڑیں بات کریں، لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ۔
قرآن و حدیث نے اتحاد و اتفاق کی بات کہی ہے، ہم کہتے ہیں، سب کہتے ہیں، امام حرم کے خطبے میں ابھی آیا کہ سب سے زیادہ اسی پہ زور دیا، لیکن اتحاد و اتفاق کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہے ان کو اگر آپ نے چھیڑا تو آپ مجرم، یہ اختلافی بات کرتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بدنام اہل الحدیث ہی ہے۔ ہاں، تحریکی حضرات، ان کے یہاں عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اہل حدیثوں کے علاوہ آپ دوسری جگہوں پر دیکھیے دین کی اس بنیاد کی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ یہی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ آپ عقیدے پر محنت کیجیے، منہج پر محنت کیجیے، عقیدے کا درس پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے، مرد ہو یا خواتین۔ ہاں، اس کی بنیاد پر جو قوت آئے گی ایمان میں، ثابت قدمی میں، وہ کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی، اور یہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی بیچ سکتا ہے، کوئی بھی بھٹکا سکتا ہے شیاطین الانس والجن میں۔ عقیدے کی بنیاد پر ہی آپ کا ولا اور برا مضبوط ہوگا، جو توحید کا اعلیٰ معیار ہے۔ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی، کس کا ساتھ دینا چاہیے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، کس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، یہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا۔ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ تو اس بنیاد پر اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی تربیت کرتے ہیں اور اپنی تربیت کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے، مسائل کی سنگینی کی فکر ہے انہیں، اس بات کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے حق میں، کافروں کے خلاف۔ مسلمانوں کا مسئلہ ایک ہے، پریشانی ایک ہے، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک جسم ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو دوسروں کو۔ ہاں، اگر برما میں کسی جگہ پر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو درد نہ ہو تو ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے مفہوم کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، اور یہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اب اگر مسلمان تکلیف میں ہے تو ہم سب کو مل کے دعاؤں میں الحاح اور اخلاص پیدا کر کے اللہ رب العالمین سے اپنے مسائل کا حل مانگنا چاہیے۔ ہاں، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ قوت، اعتبار اور وقار حاصل ہو کہ کوئی بھی قوم جو ہے ہمیں کھلونا بنا کر ہمارے ساتھ کھیلے نہیں، مسلمانوں کو جب چاہے ان کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے۔ ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان و عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی سے نوازے، فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔